السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ. ویلکم ٹو نیو پاکستان. میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور. امید کرتے ہیں آپ اپنے دن کا آغاز بڑے زبردست طریقے سے کر چکے ہوں گے. پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے, کیونکہ عید الاضحیٰ کو اب صرف چند دن باقی ہیں اور ہر گھر میں خوشبوؤں کی اگر ہم بات کر لیں, تہوار کے حوالے سے ہم بات کر لیں, تو تیاریاں بھی اس وقت شروع ہو چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارا جو ڈائجیشن سسٹم ہے وہ کافی برڈن کا شکار ہو جاتا ہے. جس طرح سے ہم گوشت کھاتے ہیں جو کہ ہمیں بڑی احتیاط سے کھانا چاہیے, بڑے طریقے سے کھانا چاہیے. اور پھر گرمی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جتنی گرمی ہو چکی ہے ہمیں اپنے ہائیڈریشن لیول کا خیال رکھنا ہے. ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں. زیادہ گوشت نہیں کھانا, تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال نہیں کرنا. مسالوں کی جب ہم بات کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ میٹھے پکوان اور سافٹ ڈرنکس ہم ایڈ کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا سٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہوتا ہے, گیسٹرک ایشوز ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے وہ فل ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ سسٹم پر بھی کافی برڈن آتا ہے. اور ہمارا یہ جو ہمارا ایک تہوار ہے عید الاضحیٰ کا, وہ پھر تہوار ہمارا لوگوں کا ہاسپٹل میں ہم گزرتا ہوا دیکھتے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ماہر طب حکیم عمار سلیمانی نے ہمیں شو میں جوائن کیا ہے, ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے اپنے اسٹمک کا, اپنے ڈائجیشن سسٹم کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں, کون سی غذائیں ہمیں کھانی ہیں, کون سی عادات ایسی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں, اور کون سی عادات ہماری ایسی ہیں جو کہ اب ہماری صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں رہی ہیں. حکیم صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے عید کے موقع پر ہم سب ہی زیادہ تعداد میں گوشت کھاتے ہیں, ساتھ سافٹ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. کتنا برے طریقے سے افیکٹ ڈالتا ہے ہمارے اسٹمک پر, ہمارے ڈائجیشن سسٹم پر؟ اچھا, اس میں سٹارٹ میں ایک بات بالکل کر دوں تاکہ وہ اگر بعد میں دیگر باتوں میں مس نہ ہو جائے, کہ عموماً ہماری عادت ہے کہ گوشت کھانے کے بعد ہم ساتھ سافٹ ڈرنکس لے لیتے ہیں. وہ اس کو شاید گلا تو دیتا ہے لیکن اس کے نیوٹرینٹس اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں. تو اس میں سب سے اچھا جو مجھے ایک پرسنلی جو لگتا ہے اور صحت کے حساب سے بھی اچھا ہے, کہ عموماً ہم KPK وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں پہ جو گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ قہوہ مل رہا ہوتا ہے. بالکل, اگر آپ قہوہ لے لیں بجائے کہ سافٹ ڈرنک لینے کے, اور قہوہ بھی عام آپ لیمن گراس کا لے لیں یا گرین ٹی لے لیں یا جو بھی کوئی ادرک کا اور لیمو کا آپ قہوہ بنا کے لے لیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو آپ کی اس کی گوشت کی نیوٹرینٹ ویلیو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی اور ہضم بھی ہو جاتا ہے جلدی. باقی رہی بات کہ اب آگے عید قریب ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. پہلے نمبر پہ تو اب چونکہ عید قریب ہے تو کوشش کیجئے کہ عید پہ آپ نے گوشت کھانا ہے تو ابھی پہلے ذرا سبزیاں زیادہ لینا شروع کر دیجئے. فائبر کا انٹیک زیادہ کریں نیچرلی, جیسے کھیرا ہے, تر ہے اور سلاد والی چیزیں ہیں, ان کو آپ زیادہ استعمال کرنا شروع کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے جسم میں فائبر. عموماً گوشت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا قابض بھی ہوتا ہے, خاص کر باربیکیو جو ہوتا ہے وہ زیادہ قابض ہوتا ہے. تو اگر آپ زیادہ آئیڈیل ویسے گوشت کھانا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شوربے والا ہوتا ہے. اگر آپ بہت قابل ہضم کھانا چاہتے ہیں تو جیسے دم پخت ٹائپ ہوتا ہے ویسے بنا کے کھا لیں. لیکن یہ ہے کہ اگر مطلب کوئی باربیکیو بھی کھانا چاہتا ہے تو پہلے پھر اس کے ساتھ فائبر کا انٹیک اتنا زیادہ رکھے کہ اس کو قبض نہ اور اس کا نقصان نہ ہو. تو باقی اپنا معدے کے آپ نے اب دھیان اس حساب سے رکھنا ہے کہ ایک تو سمپل سا جو ہے وہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف بالکل مت کرو. تو اس میں معدہ آپ کا ہے, جس نے بھی کھانا ہے بے شک وہ عید کے اوپر آپ کو 2-3 ٹائم پہ بھی گوشت مل رہا ہوگا, لیکن آئیڈیلی یہی ہے کہ آپ ایک ٹائم جو ہے وہ گوشت کھا لیں, یا چلیں بہت زیادہ آپ پہلے دن ہے 2 ٹائم کھا لیں, لیکن ساتھ پھر فائبر کا انٹیک رکھیں. اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں. اچھا, گوشت ہوتا ہے عموماً تیزابیت کرتا ہے, گوشت کھانے کے بعد تیزابیت کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب عموماً جو ہے وہ اب معاملات ہمارے جو ڈائٹ میں پانی جو ہے نا وہ ہمارا وہ بھی تیزابی ہی ہوتا ہے, مطلب جو بوٹلڈ واٹر ہے وہ بھی تیزابی ہوتا ہے. کسی زمانے میں گھڑوں کا پانی استعمال ہوتا تھا, وہ الکلی واٹر ہوتا تھا, بلیک واٹر بھی کہتے ہیں, الکلائن واٹر بھی کہتے ہیں. تو آپ کھانے کے فوراً بعد تو نہ صحیح, لیکن دن میں کچھ ٹائم جو ہے وہ اگر آپ الکلائن واٹر بھی وہ لینا شروع کریں. ٹھیک ہے. تو اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ پہلا دن ہے چلیں جی 2 ٹائم کھا لیں, لیکن ہمارے ہاں جو فیسٹیوٹیز ہیں, جو دعوتوں کا سلسلہ
مسئلہ ہے, پھر وہ 2 دن 3 دن 4 دن جاری رہتا ہے, تو احتیاط تو ہو گئی کہ ہمیں کم کوانٹٹی میں کھانا ہے. لیکن آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ گوشت ہم کھا رہے ہیں تو شوربے والا کھائیں, لیکن ہمارے یہاں زیادہ رجحان جو ہے وہ کڑھائی وغیرہ اس طرح کے جو مسالے دار کھانے ہیں جس میں تھوڑا سا تھک سالن آپ کہہ لیں وہ بنتا ہے, وہ کتنا نقصان دہ ہے ان پیشنٹس کے لیے جن کو پہلے ہی کولیسٹرول ہے, جن کو دل کے امراض پہلے ہی ہیں؟ اچھا, جو لپڈ زیادہ بڑھاتا ہے نا وہ گائے کا گوشت بڑھاتا ہے, یا اونٹ کا بھی جو ہے وہ سم ٹائم بڑھاتا ہے. جو بکرے کا ہے یا بھیڑ کا ہے وہ زیادہ لپڈ نہیں بڑھاتا. باقی یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس نے اپنی طبیعت کے حساب سے دیکھنا ہے. ہم عموماً اپنے ہاتھ کو گرمی سے بچاتے ہیں, اپنے جسم کو, چہرے کو بچاتے ہیں, اپنے معدے کے اوپر عموماً کھانے پینے کے وقت ہم ظلم کرتے ہیں. تو بلکہ ایک مزے کی بات جو ہے وہ لطیفے کے طور پہ کہ ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے تھے کہ میں تو جب زیادہ کھا لیتا ہوں تو پھر میں کھانے کے بعد کی دعا کی بجائے میں یہ پڑھتا ہوں کہ ربنا ظلمنا انفسنا, کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. تو بہرحال اب ہر کسی نے اپنی طبیعت صحت کے حساب سے اپنی ڈائٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, اور اس میں اگر آپ چلیں, میں یہ نہیں کہتا, میں عموماً اپنے پیشنٹس کو بھی جو ہے وہ پرہیز میں ریلیکسیشن دیتا ہوں, لیکن اس کا پھر ایک سمپل سا طریقہ یہ رکھیے کہ اگر آپ نے بد پرہیزی کر لی ہے یا اگر آپ نے زیادہ کھا لیا ہے, پھر آپ ایک ٹائم کا فاقہ کر لیں, پھر آپ اگلے ٹائم میل نہ لیں, تو آپ اس سے اگلے ٹائم لے لیں تاکہ آپ کے معدے کو ریسٹ مل جائے, اور طبیعت آپ کی جو ہے وہ جو چلے. آپ نے ایک فیسٹیول ہے, ایک تہوار ہے, تو اس کے بعد آپ اپنے جسم کو آپ نقصان نہ پہنچائیں اس کی وجہ سے. تو اگر آپ نے زیادہ کھا لیا, حرج کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے کڑھائی بھی کھا لیں لیکن کوانٹٹی تھوڑی رکھ لیں. آپ دم پخ ٹائپ ہو تو وہ قابل ہضم زیادہ ہوتا ہے عموماً, تو وہ اس حساب سے فائدہ زیادہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے کوئی قدرتی یا حکیمی نسخہ ایسا ہو جو ہم امپلیمنٹ کر سکیں, کیونکہ گوشت پر سے تو ہاتھ بہت مشکل ہے کہ بڑی عید پر, عید الاضحیٰ پر ہم سب کا ہی رکے, تو جو ہمارے اسٹمک کو کسی نہ کسی طریقے سے بہتر رکھے, پریونٹ کرے ان تمام چیزوں سے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, اگر تو کوئی نسخے کی بات کرتے ہیں نا, ایک چھوٹی سی میں ایک ریمیڈی دے دیتا ہوں, ہوم ریمیڈی ہے. ویسے تو بہت سارے نسخہ جات آپ کو ہاضمے کے مل جائیں گے. 2 چیزیں صرف ہیں. ایک سونٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کوئی 50 گرامز کے لگ بھگ لے لیں, اور کالا نمک, یہ صرف بلڈ پریشر کے پیشنٹس جو ہیں وہ نہ استعمال کریں. اس کو 10 گرام لے لیجئے. سونٹ اور کالا نمک, اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑا سا لیموں کا پانی اس میں ڈال دیں اور خشک کر لیجئے. اگر ٹائم نہ ہو تو خالی یہ 2 چیزیں بھی جو ہے وہ آپ کھانے کے بعد لیں, آپ کا میٹابولک سسٹم کو ذرا تیز کریں گی اور ہاضمہ آپ کا بہتر کریں گی. باقی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے ہاضمہ بہتر رکھنا ہو تو اس کے لیے الکلائن واٹر بہت ضروری ہے, جو کہ ہم عموماً آج کل جو ہے وہ ایسیڈیٹی کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو الکلائن واٹر جو ہے نا وہ آپ اس کو دوائی کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور پانی تو آپ نے پینا ہی ہے, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ کھانے کے فوراً بعد نہ لیا جائے, کھانے سے پہلے لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, پروگرام کے شروع میں آپ نے قہوے کا بھی ذکر کیا, قہوہ میں پینا چاہیے, اس کی بھی کوئی ریسیپی چھوٹی سی بتا دیں جو بہتر ہو, جو ہم کھانے کے بعد اگر اس کو یوٹیلائز کریں تو جو کھانا ہم نے کھایا ہے اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے اور ڈائجیشن بھی اچھی ہو. اس میں ادرک اور لیموں کا قہوہ جو ہے ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا ہے, اور یہ کوئی مطلب کوئی خاص ریمیڈی نہیں ہے, تقریباً ہر گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیمن گراس جو ہے وہ بہت اچھا قہوہ ہے ہاضمے کے لیے بھی اور ڈیٹاکس کرنے کے لیے بھی. گرین ٹی تو چلیں اب آپ کو وہ اس میں ٹی بیگ میں بھی مل جاتی ہے, تو وہ اس میں اس کو بس اس کو ہیبٹ کے طور پہ یہ رکھنا چاہیے کہ ہم عموماً کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں یا بوتل پیتے ہیں, تو سافٹ ڈرنک جو ہے وہ یا چائے, دونوں چیزیں جو ہیں وہ مزید ثقیل کرتی ہیں جا کے معدے کو. تو اس کی بجائے اگر لینا ہو تو تھوڑی سی کوانٹٹی میں قہوہ لے لیا جائے تو وہ بہت اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایسے لوگ جن کا ہم نے دیکھا کہ پتا کے لوگوں کو ریموو کروانا پڑ جاتا ہے ڈیو ٹو سم ریزن, سٹونز کی وجہ سے, گال بلیڈر, پھر ان کے ساتھ ہم نے دیکھا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, ان کا جو کھانا ہے اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا, تو کتنا امپورٹنٹ رول, ایک تو یہاں پر یہ بھی ڈیفائن ہو جائے گا کہ گال بلیڈر جسے ڈاکٹرز تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نکلوائیں اور بس اپنی زندگی کو آسان کریں, لیکن اس کے بعد جو کمپلیکیشنز لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں, برداشت کرنی پڑتی ہیں. بس وہ کمپلیکیشن تو ظاہر ہے, جسم کا کوئی بھی حصہ اللہ میاں نے فالتو نہیں بنایا ہوا, تو وہ کوئی بھی پارٹ نکلے گا اگر تو اس کی پھر مطلب آپ کو اس کے بعد چکنائی اچھی طرح سے. ان لوگوں کو زیادہ احتیاط کیا, ان لوگوں کو, صرف ان لوگوں کو نہیں جن کے لیپڈز بڑے ہوں, ان کو بھی, جن کو جلدی امراض ہوں, کیونکہ آپ کا گوشت کھانا جو ہے نا وہ جلدی امراض, جن کو سورائسس ہو یا کوئی چمبل وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں, تو وہ جلدی امراض بھی بڑھ جاتے ہیں اور تیزابیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو ان لوگوں کو جو جس کو کچھ بھی مسائل ہیں وہ کوشش کرے کہ اپنے حساب سے احتیاط سے کھائے.
ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, ایک اور چیز بھی ہم نے نوٹس کی, جن کا لائف سٹائل بہتر ہے, جو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, اپنی لائف کو تھوڑا سا بیلنس بھی رکھتے ہیں, پہلے سے ہی ڈائٹ اچھی فالو کر رہے ہیں, وہ لوگ زیادہ کوانٹٹی میں کھا رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں تو شاید ہم پر بھی اس طرح سے اثر نہیں پڑے گا, حالانکہ ان کی جو روٹین ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے, بالکل الٹ ہوتی ہے. اچھا, اس میں نا آپ سمپل سا دیکھیے کہ پہاڑی علاقوں میں یا ہم KPK میں سب سے زیادہ عموماً گوشت, بڑا گوشت کھایا جاتا ہے نا, یہاں پہ تو چلیں بکرے کا کھایا جاتا ہے جی, لیکن وہاں پہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ ایکزرشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے, پھر پانی کا فرق ہوتا ہے, وہاں کا پانی اس کو ہضم کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی اگر کوئی بندہ گوشت کھا رہا ہے لیکن اس کے بعد ایکسرسائز کر رہا ہے تو وہ انرجی اس کو ملے گی. لیکن اگر آپ نے گوشت کھا کے بیٹھ جانا ہے اور کوئی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے معدے پہ اور اپنے جسم پہ ظلم نہ کیجیے. بس مینلی جو ہے نا یوں سمجھیے کہ لپڈس کو کنٹرول رکھیے اپنے گوشت کھاتے ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ تیزابیت چونکہ بڑھاتا ہے تو اس کو کنٹرول رکھیے. ساتھ سبزی کا استعمال آئیڈیلی بہت اچھا ہوتا ہے کہ ایک تو اس سے تھوڑا سا فائبر بھی آ جاتا ہے, دوسرا جو گوشت کے مضر اثرات ہوتے ہیں وہ عموماً سبزی کم کر دیتی ہے, تو اس حساب سے جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو فیسٹیوٹی اب آ رہی ہے عید الاضحیٰ کی, جب ہم بات کر رہے ہیں, ایک پیٹرن ہوتا ہے جو فالو کیا جاتا ہے بہت سی دعوتوں میں بھی, کھانا کھایا ساتھ ہی آپ نے سافٹ ڈرنک پی, اس کے بعد جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ چائے بڑی ضروری پی جاتی ہے, پھر اس چائے کے ساتھ میٹھا کھایا جاتا ہے. تو یہ کر کیا رہے ہیں ہم اپنے اسٹمک کے ساتھ, اس میں ایک کے بعد ایک ایسی ڈفرینٹ ورائٹی بھیج رہے ہیں کہ شاید اسٹمک بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. آئس کریم بھی پھر اس کے اوپر کھا لیتے ہیں. اچھا, یہ شاید بر صغیر میں ہی یہ معاملات زیادہ ہیں. آپ چائنا کی طرف جائیں یا یورپ کی طرف جائیں, کسی بھی اچھے کنٹری میں جائیں, تو وہاں پہ اس ٹائپ کے کھانے کا جو ہے وہ رواج نہیں. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو ایوریج عمر ہے وہ 60-70 سال کے قریب ہے, اور چائنا میں یا جاپان میں تو خیر بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ جس عمر میں وہ 90 سال کی عمر میں ورلڈ ٹور پہ نکلتا ہے اس وقت ہمیں فوت ہوئے 15 سال گزر چکے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ایکٹیو رہتے ہیں, اور ان کے ایکٹیو رہنے کی وجوہات یہی ہے نا کہ ڈائٹ انہوں نے بڑی بیلنس رکھی. ایک حد تک جو ہے وہ آپ کا معدہ جو ہے نا وہ برداشت کرتا ہے آپ کی مس مینجمنٹ کو, لیکن یہ 40s کے بعد جو ہے وہ پھر برداشت نہیں کرتا. اچھا, کچھ چیزیں اور جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ ابھی عموماً عید کے اوپر جو ہے وہ 4 طرح کا گوشت ہوتا ہے, اونٹ کا, گائے کا, بھیڑ کا اور بکرے کا. تو تھوڑی سی مختصر سے ان کی میں آپ کو وہ بتا دوں. اونٹ کا گوشت جو ہے یہ گرم خشک تو ہوتا ہے لیکن نمکین بھی ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ ہر بندہ, وہ بندہ اس کو زیادہ مقدار میں بھی کھا سکتا ہے جس نے ایکزرشن کرنی ہو. ادروائز جو ہے وہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں کھایا جائے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے, لاہور میں. اور ایک چیز اور اونٹ کے گوشت سے جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گئی کہ اونٹ کا جو اونٹ کی چربی ہے یہ پائلز کے جو ہیمورائڈز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی فائدہ مند ہے, اگر اس کے اوپر ملا جائے تو وہ اس کو کیور کرتی ہے. باقی گائے کا گوشت جو ہے یہ لپڈ, جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے, بہت گائے کا گوشت جو ہے نا کوئی بہت ہیلدی گوشت شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ دیر ہضم ہوتا ہے. آج کل ابھی موسم نہیں شروع ہوا, کانجی لاہور میں ایک ڈرنک ملتا ہے, وہ کالی گاجر کا پانی جو ہوتا ہے, تو وہ کانجی جو ہے وہ گائے کے گوشت کے لیے بڑی اچھی ہے کہ وہ اس کو ہضم کر دیتی ہے بڑی جلدی. اچھا, میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سافٹ ڈرنکس بھی نہیں پینی ہے, تو پھر کوئی ٹھنڈا مشروب ہم ہی سجیسٹ کر دیں جو کھانے کے بعد. ٹھنڈا مشروب جو ہے وہ بیسیکلی پرابلم یہ کرتا ہے کہ معدے نے ہیٹ پروڈیوس کرنی ہے جس نے کھانے کو ڈائجسٹ کرنا ہے. جب آپ ٹھنڈا مشروب لے لیتے ہیں نا تو وہ اس کی جو نیچرلی جو ہیٹ اس نے پروڈیوس کی ہوتی ہے وہ آپ ختم کر دیتے ہیں, اور معدے کو جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ گاڑیاں ہوتی تھیں نا تو ان کے ریڈیٹر لگے ہوتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ ہر وقت فین چل رہا ہوتا تھا, پھر یہ ہوا پتہ چلا کہ جب ہر وقت فین چلتا رہتا ہے تو انجن کو اپنی ورکنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ پہلے ہیٹ پروڈیوس کرے. پھر انہوں نے آٹو فین لگا دیا کہ ایک لیول کے بعد جا کے فین چلے گا. تو اسی طرح جب ہم معدے کو ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا کر لیتے ہیں نا, کھانا کھاتے ہوئے پانی پینا بھی اس لیے اچھا نہیں ہے, تو وہ آپ کی ڈائجیشن کو خراب کر دیتا ہے. اچھا, بہرحال باقی 2 چیزیں جو ہے وہ بھیڑ اور بکرے کا, ان کا گوشت جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے. بس یہ ہے کہ بھیڑ کا جو مغز ہے وہ کوئی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا, وہ کھا کے بندہ بھیڑ چال کا شکار ہو سکتا ہے. تو بکری کا مغز جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو بس اب یہ ہے کہ آپ جو بھی کھائیے
اپنے میدے کا دھیان رکھ کے خیال رکھ کے کھائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ماہر طب حکیم عمار سلیمانی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. عید الاضحیٰ میں جس طرح سے اب چند دن باقی ہیں اور ہم سبھی اس کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی صحت کو بھی سامنے رکھنا ہے اور احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس تہوار پر ہم ہاسپٹلز میں بھی پہنچے ہوتے ہیں کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے, یا پھر ہم خود بھی ایڈمٹ ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو سرٹن ریزنز کہ ہمارا اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ہمارا ڈائجیشن سسٹم صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, پاکستان اور بھارت کے حالیہ تنازعات نے نہ صرف سیاسی اور دفاعی میدان میں تبدیلیاں ہمیں دکھائی ہیں, بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اس وقت ہم ملکی معیشت میں بھی دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پر جب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی IT کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی نمایاں طور پر پڑے ہیں. جنگ کے بعد پاکستانی IT انڈسٹری